اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ بی بی کے بطن سے پیدا ہوئے۔ حضرت سارہ خاتون کے کہنے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ بی بی کو اپنے نکاح میں لے لیا، اور پھر اللہ کی قدرت سے حضرت سارہ خاتون سے پہلے حضرت ہاجرہ بی بی کی گود ہری ہو گئی، اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تب حضرت سارہ خاتون کو اولاد سے محرومی کا احساس ہوا۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ وہ ہاجرہ بی بی اور ان کے بیٹے کو کسی ایسی جگہ پر چھوڑ آئیں جہاں میں انہیں دیکھ نہ سکوں۔ چنانچہ ان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ بی بی اور ان کے کمسن بیٹے حضرت اسماعیل کو ایک ریگستان میں تنہا چھوڑ دیا، اور پھر وہاں سے واپس چلے آئے۔ اسی مقام پر ننھے اسماعیل نے جب پیاس کی شدت سے اپنی ایڑیاں رگڑیں تو وہاں پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا، جسے لوگ آج آب زمزم کہتے ہیں۔ پھر ایک مدت کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں بیٹے کی محبت نے جوش مارا، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ دکھانا مقصود تھا کہ سب سے زیادہ خدا کی محبت اس کے دوستوں کے دلوں میں ہوتی ہے۔ لہذا خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اٹھ اور اللہ کی راہ میں قربانی دے۔ مسلسل 3 روز تک آپ کے ساتھ یہی معاملہ پیش آیا۔ پہلی اور دوسری مرتبہ تو آپ نے اونٹوں کی قربانی دی، مگر جب انہیں تیسری مرتبہ بھی یہی اشارہ ہوا تو تب انہیں یقین ہو گیا کہ یہ محض خواب نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے۔ اس خیال کے آتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس ریگستانی علاقے میں اپنے بیٹے سے ملنے کی غرض سے چل دیے۔ بی بی ہاجرہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے اور چشمہ پھوٹنے کا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سنایا۔ تب ان کے دل میں اپنے بیٹے کی محبت اور قدر و منزلت اور بھی زیادہ ہو گئی۔ حضرت ہاجرہ بی بی نے جب اپنے بیٹے کا تعارف ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کروایا تو وہ بھی خوشی سے پھولے نہ سمائے۔ اس موقع پر گفتگو کے دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی ہاجرہ سے کہا کہ وہ اسماعیل کو نہلا دھلا کر اور اچھی پوشاک پہنا کر ان کے ساتھ کر دیں، انہیں کسی دعوت میں جانا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو قربانی کے لیے نیت سے لے کر نکلے تو انہوں نے اپنی پوشاک میں ایک رسی اور ایک تیز چھری چھپا لی تھی تاکہ ذبح کے وقت یہ چیزیں کام آ سکیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے لگے تو بیٹے نے باپ سے کہا، ابا جان جلدی کیجیے، ہو سکتا ہے کہ اس تاخیر کے سبب شیطان کسی نہ کسی طرح آپ کے دل میں وسوسے ڈال دے، کیونکہ وہ ہر صورت میں ہمیں بہکانا چاہتا ہے اور اللہ کے حکم سے روکنا چاہتا ہے۔ لہٰذا ہم ایسا کریں کہ شیطان پر پتھر ماریں۔ تب دونوں باپ بیٹوں نے مل کر شیطان کو پتھر مارے، اور اسی روایات کی بنا پر حاجیوں پر یہ سنت ہے کہ وہ اس طرف کنکریاں پھینکتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر اس مقام پر پہنچے جسے آج مینا کہتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں پر تمام حاجی فریضہ حج ادا کرنے کے بعد اپنے جانور ذبح کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی پر آخری بوسہ دیا، اور پھر ان کے ہاتھ پاؤں رسی کے ساتھ مضبوطی سے باندھ دیے، اور پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر لخت جگر کی گردن پر چھری چلائی۔ چھری چلاتے ہوئے بھرپور زور لگایا، مگر چھری نے بالکل کام نہ کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی قربانی کی تاخیر پر بےتاب ہو رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ پھر چھری پر زور لگایا، مگر اب بھی کچھ نہ ہوا۔ اس پر غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم، بے شک تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام وعدے کے بڑے سچے اور پکے تھے۔
ایک روز ضروری کام کے سلسلے میں کسی شخص نے آپ سے کہا تھوڑی دیر کے لیے آپ یہاں ٹھہریے، میں بھی گھر ہو کر آتا ہوں۔ حسن اتفاق سے وہ شخص گھر جا کر بھول گیا، مگر آپ 3 دن تک وہیں کھڑے رہے اور اس کا انتظار کرتے رہے۔ 3 روز بعد جب اتفاق سے وہ شخص ادھر سے گزرا اور اس نے جب آپ کو کھڑے پایا تو قریب آ کر کہنے لگا کہ آپ اس جگہ پر کیوں کھڑے ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا میں تو 3 دن سے تمہارے انتظار میں کھڑا ہوں۔ وہ شخص بڑا شرمندہ ہوا اور آپ سے اپنے قصور کی معافی مانگی۔ آپ نے اس کا قصور معاف کرتے ہوئے ہدایت کی کہ آئندہ کبھی وعدہ خلافی نہ کرنا۔ آپ کے بہت سے معجزات بھی ہیں۔ ایک روز کوئی شخص انتہائی کمزور اور بیمار بھینس آپ کے پاس لایا اور عرض کیا کہ بھینس دودھ نہیں دیتی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنا دست مبارک بھینس کے تھنوں پر پھیرا، جس کے نتیجے میں بھینس دودھ دینے لگی۔ اسی طرح ایک روز چند آدمی آپ کے پاس تشریف لائے، اتفاق سے اس وقت آپ کے پاس کھانا موجود نہ تھا۔ آپ نے تھوڑا سا آب زمزم ایک دیگ میں ڈالا اور اس پر سرخ کپڑا ڈھک دیا اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اور جب دیگ سے کپڑا ہٹایا گیا تو اس میں مختلف اقسام کے کھانے برآمد ہوئے۔ یہ منظر دیکھنے والے آپ کی نبوت کے قائل ہو گئے۔ میرے عزیز ساتھیوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد اعلیٰ ہیں۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 2700 برس قبل اس دنیا میں تشریف لائے۔ مورخین اسلام نے لکھا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے بعد 12 بیٹے چھوڑے، جن کے نام کیدار، ادبیل، بسام، شمع، زما، مسا اور قدمہ وغیرہ ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کا یہ عظیم الشان واقعہ، جس میں آپ علیہ السلام نے رضائے الہی کے لیے خوشی خوشی اپنی گردن کٹوانے کے لیے تیار ہو گئے تھے، جو کہ رہتی دنیا تک یاد رہے گا۔ اس واقعے کے طفیل حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ کا خطاب دیا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 135 برس کی عمر پائی۔ میرے عزیز ساتھیوں، تمام پیغمبروں میں جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا 2 خوبیاں مشترک ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کی زندگی دوسروں کی خدمت، رہنمائی اور اصلاح میں بسر ہوئی، اور دوسری یہ کہ ان کی طبیعت کا وہ استقلال جس کی وجہ سے نہ تو ناکامی میں وہ کبھی متنزل ہوئے اور نہ ہی کامیابی میں کبھی متکبر۔ یہ زندگیاں پامردی اور بے لوثی سے دوسروں کی خدمت کے لیے وقف رہیں، اور یہی ان کی عظمت کا راز ہے۔ ہمیں اپنے پیغمبروں کی زندگی سے سیکھنا چاہیے۔ ہمیں بھی مشکل اور پریشانی کے وقت صبر سے کام لینا چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر چلنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔